لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کی تازگی دے گیا۔ ماشاءاللہ عزیزم حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیف انداز میں نعت خوانی کر کے سامعین کے دلوں میں مدینے کی محبت اور محبت رسول کو تازہ کر دیا۔ محفل میں خاص زینت آرائی ان کی آواز نے بخشی، جس سے اجلاس پرکشش اور دل فریب ہو گیا۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے مفتی محمد جنید رامپوری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں تقریر پیش کریں۔ ان کی اردو تقریر و خطابت میں اول پوزیشن آئی ہے۔ مفتی محمد جنید رامپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام و مہمانان عظام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسے پرآشوق دور میں آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جس وقت دنیا کفر و ضلالت کے اندھیرے میں گھر چکی تھی، ہر سمت ظلم و ستم کی یلغار تھی، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی۔ ایسے پرآشوق دور میں آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کا تشریف لانا یہ اس امت کے حق میں بڑی خیر کا باعث بنا۔ آپ کے اخلاق عالی سے لوگ مانوس تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ مکے کی گلیوں میں آپ کا چرچا ہونے لگا، جیسا کہ باری تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہیں فرماتا ہے، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات پر احکامات نازل کیے، آپ نے ان احکامات کی امت کو تعلیم دی، امت کو کفر و ضلالت کے اندھیرے سے نکالنے کی حتی الامکان کوشش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ کو قاصد بنا کر بھیجا۔ میرے دوستو، اب نبی دنیا کے اندر کیوں آئے؟ نبی آئے جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، نبی آئے جہنم سے ڈرانے کے لیے، نبی آئے امت کو تعلیم دینے کے لیے، نبی آئے عورتوں کے مقام کو بتلانے کے لیے، نبی آئے بچوں پر شفقت کو بتلانے کے لیے، نبی آئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بتلانے کے لیے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پوری دنیا کا نظام بدل گیا۔ بددینی و بے حیائی و بے غیرتی سے جو عرب کا ماحول گرم تھا، نبی نے اسے حیا سے بدلا۔ الغرض نبی نے انسانوں کے حقوق کو بتلایا، ایسی مقدس جماعت تیار کی کہ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ہمدردی کا ایسا درس ملا، اگر ایک کو تکلیف ہے تو دوسرا بے چین ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ ہمارے نبی کا مقام دیکھنا چاہیں تو قرآن پڑھیے۔ قرآن ہمارے نبی کا مقام بتلاتے ہوئے کہتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہیں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں کہتا ہے یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، کہیں کہتا ہے یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، کہیں کہتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں کہتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ لیکن قربان جائیں، اتنا برگزیدہ اللہ کا محبوب، جس کا مقام اتنا بلند، جس کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جو امت کے حق میں خیر بن کر آئی، جو امت کو حق کا پیغام دینے کے لیے آئی، اور لیکن امت نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ نبی تو امت کے حق میں خیر بن کر آئے، لیکن امت نے ان کے ساتھ انجانہ سلوک کیا۔ اللہ کا پیارا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جس قدر مجھے ستایا گیا، جس قدر مجھے تکلیف پہنچائی گئی، کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں پہنچائی گئی۔ میرے دوستو، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اس سے پہلے بھی اس قدر تکلیف ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ، طائف کی گلیوں میں جس قدر مجھے ستایا گیا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو مسلسل آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، لیکن نبی اس حالت میں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس لوں۔ فرمایا اس ذات گرامی کا جملہ سنیے، فرمایا اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ میرے دوستو، آپ کی مسلسل محنت کے بعد فتح مکہ کا دن آیا، باغی بھی موجود ہیں، ظلم و ستم کرنے والے بھی موجود ہیں، آپ کے چچا کے قاتل بھی موجود ہیں، اگر چاہے تو بدلہ لے لے، بظاہر بڑی طاقت ہے لیکن قربان جائے اس ذات اقدس پر جس نے تمام کو معاف فرما دیا۔ میرے دوستو، نبی نے امت کو مساوات اور ہمدردی کا درس دیا، نبی نے امت کو بگڑے ہوئے معاشرے سے نکال کر بھائی چارگی کا درس دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی محنت کا صلہ، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔